آپ لوگ کیسے جانتے ہوں گے کہ میرا ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہے جس میں اسکواش کے میدان میں بہت بے تحاشا ملک کے لیے لورل لے کر آئے، اور اس وقت لورل لے کر آئے جب پاکستان کو صرف بنے ہوئے 3 سال ہوئے تھے، اینڈ دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1950۔ تو ہم آلریڈی اس وقت دنیا کے میپ پہ اسکواش کے میدان میں آلریڈی ورلڈ چیمپئن تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہاشم خان، میرے والد صاحب روشن خان، اعظم خان اینڈ موجودہ سینئر۔ انہوں نے تقریباً 1950 سے لے کے 1963 تک دنیا میں راج کیا، اور اسی طرح فیملی کے اندر جس طرح ایک کہتے ہیں کہ کوئی ایک بڑا آپ کا اگر اس لیول پہ لے کے جائے، آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے تو باقی اس کو سب فالو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر ہماری فیملی میں مختلف اوکیزن پہ کزنس، دوسرے ممبران بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے، آلدو ٹاپ پہ کھیلتے رہے اور اس میں کچھ چیمپئن بھی بنے، مگر جس طرح کی ان کی ڈومینیشن تھی اس کو اس طرح دوبارہ ریوائیو نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا، مگر دیور آلویز ان ٹاپ 10 میں 8، 6، 7 لڑکے ہوتے تھے۔ میرا بھی جنم اسی فیملی میں ہوا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1963، آئی ایم کلوز ٹو 60 ناؤ۔ اور میں جب پیدا ہوا تھا تو مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے سننے کی پرابلم تھی، آئی واز ڈیف، although I'm still using this hearing aid here۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ سنتے نہیں ہیں تو بولنا بھی نہیں سیکھتے۔ میں نے 8 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا، اور وہ کیسے؟ میری والدہ جو ہے ایک دیسی عورت، ولیج والی عورت، مگر اس کا ماشاءاللہ کیا کانفیڈنس تھا۔ اب میں جب اس کو ریئلائز کرتا ہوں، اینالائز کرتا ہوں، تو اب مجھے پتہ چلتا کہ وہ کیا خاتون تھی۔ میری والدہ نے مختلف طریقے سے جو کہتے ہیں نا دیسی ٹوٹکے، دیسی علاج، اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، اتنی ہماری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسوں کے حوالے سے بھی اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ کوئی پراپر اس کا علاج کیا جا سکے، مگر میری والدہ مختلف اوکیزن پہ کبھی بادام کا گرم تیل ڈال رہی ہے، کبھی اولیو آئل کا تیل ڈال رہی ہے، جو اس کو جو بولتے تھے وہ اس طرح وہ اپنی طریقے سے علاج میرا کرتی رہتی تھی۔ اینڈ although I was youngest in the family، سب سے چھوٹا تھا، تو سب کو یہ خیال تھا کہ یہ شاید کبھی نہ بول پائے گا، اور میرے پاس میری ایک ہارنیے کی بھی پرابلم تھی، مگر میری والدہ کو بڑا کانفیڈنس تھا، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ میرا بچہ بولے گا بھی اور اسی طرح کھیلے گا بھی۔ اس نے گیو اپ نہیں کیا، اور وہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرتی رہی، اور ایک دن آیا کہ میں سننے لگا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 8 سال کی عمر میں نے جب سننا شروع کیا تو پھر میں نے بولنا بھی سیکھا، مگر میری یہ سولوشن ابھی حل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آئی واز بورن ود ہرنیا، اور ہرنیا میں یہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر آپ فزیکلی ہارڈ ورک نہیں کر سکتے۔ آئی ہیڈ 2 آپریشن فور دیٹ ایٹ ایج آف 5 اینڈ ایج آف 12، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ میرے والد صاحب خاص طور پر تاکید کرتے تھے کہ اس بچے کو کبھی اسکواش کی طرف مت لانا، کیونکہ یہ سہ نہیں سکے گا اور یہ کھیل نہیں سکتا اس طرح۔ میرے والد صاحب اس کو کافی اس طریقے سے لے کے چلے، اور انہوں نے میرے والدہ کو بھی کہا اور مجھے بھی اس چیز سے دور رکھا، مگر ٹوائے کے طور پہ میرے والد صاحب نے ایک ریکٹ اور ایک بال مجھے دی، اور ریکٹ بھی وہ جو بچوں کے لیے ہاف کاٹ کے چھوٹی سی گرپ بنا کے مجھے دی،
تو پھر میں اس سے گھر میں برانڈے میں ایسی بال ہٹ کرتا رہتا تھا، مگر کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی میری. پھر ایک دن میں نے خواہش ظاہر کی اپنے بڑے بھائی سے، توسم خان مرحوم، جو اس وقت آلریڈی نیشنل لیول پہ کھیل بھی رہے تھے، اور میری اس کے ساتھ بڑی کلوز مطلب اٹیچمنٹ تھی. اس کے ساتھ میں شیئر کرتا تھا، اور میرا ہی واز لائک مائی مینٹور، ہی واز مائی ایوری تھنگ. تو اس کو میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں کلب جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں اسکواش کورٹ ہوتا کیا تھا، کیونکہ میں نے والد صاحب کی ٹرافیز، نیوز پیپر کٹنگز، ساری چیزیں میں دیکھتا تھا، مگر میں نے کبھی لائیو میں اسکواش کورٹ کا دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے میرے والد صاحب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ بچہ اسکواش کورٹ دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم لوگ جب جاتے ہیں تو اس کو بھی ایسے لے جائیں گے، صرف دیکھنے کی حد تک. تو والد صاحب نے پھر خاص طور پر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھنے کی حد تک جانا، مگر کھیلنا نہیں. میں چلا گیا ان کے ساتھ ایک دن. آج بھی وہ کلب ہے RKJK، پاکستان نیوی RKJK اسکواش کمپلیکس، پہلے فریڈ کلب کے نام سے مشہور تھا کراچی میں. میں وہاں گیا، 8 سال کی عمر تھی میری. تو میں نے اسکواش کورٹ دیکھا، وہاں پر ممبرس وغیرہ کھیل رہے تھے. تو وہی میرا ریکٹ، وہی بال میں لے کے جاتا تھا ساتھ. تو جب ممبرس ٹائم بریک کے لیے نکلتے تھے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے، تو میں کورٹ میں گھس جاتا تھا. تو وہی اپنے ریکٹ اور بال کے ساتھ جا کے تھوڑی سی ایسی جیسے گھر میں کرتا تھا، ادھر بھی میں نے یہ کام شروع کر دیا. اس طرح آہستہ آہستہ پھر ممبرس جو ہے میرے ساتھ تھوڑے سے سمپتی فیل کرتے تھے کہ بچہ شوقین ہے، کھیلتا ہے، تو وہ میرے ساتھ ہٹ کرتے تھے بال. تو اس طرح میں کھیلنا شروع کیا. اب میرے والد صاحب کی عادت تھی جب وہ کلب آتے تھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بلیٹ کھیلنے چلے جاتے تھے. ایک وہ دوسری مطلب کلب کے فیو ہنڈریڈ یارڈس پر ایک کلب کے اندر یہ فیسلٹی تھی جہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بلیٹ کھیلتے تھے. تو یہ مجھے پتا تھا کہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے چلے گئے، اب یہاں نہیں ہوں گے، تو میں اپنی یہ چیز پوری کر رہا تھا. اسی طرح میں ممبرس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اب ایک دن میں کھیل رہا تھا تو اس دن میرے والد صاحب جو ہے گئے اور واپس آ گئے، شاید ان کے دوست نہیں آئے تھے. تو میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو گیلری میں میرے والد صاحب کھڑے ہوئے. اب مجھے یہ پتا تھا کہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا، اور آیا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کورٹ میں رہوں یا کورٹ سے باہر نکلوں. خیر سم ہاؤ میں نے گیم کمپلیٹ کی، اور ان کی جو شخصیت تھی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کے، بڑے غصے والے ٹائپ کے تھے. میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میرا یہ بند ہو گیا. جب میں باہر نکلا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ میں نے کہا جب سے آیا تھا آہستہ آہستہ کھیلتا تھا. تو مجھے پھر بولا کہ کوئی فزیکلی تکلیف یا کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہوتی. میں نے کہا اگر ہوتی بھی تھی تو میں ڈینائی کر گیا. میں کہا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. خیر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری والدہ کو جب آیا انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کھیلتا ہے اور اس سے پوچھو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور ماشاءاللہ کھیلتا اچھا ہے، ٹیلنٹڈ ہے. جب میرا آپریشن ہوا 12 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد میں نے جب دوبارہ کھیلنا شروع کیا تو مجھے اس چیز کی کوئی نہ تکلیف ہوئی نہ کوئی پرابلم تھی. اینڈ ود ان 2 ایئرس جو ایک لیول ہوتا ہے انڈر 19 جونیئر کا، اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا پاکستان جونیئر کے لیے. آئی بیکیم پاکستان جونیئر چیمپئن ایٹ ایج آف 14. اور اسی سال پہلی دفعہ ورلڈ جونیئر ٹیم چیمپئن شپ کی پارٹیسپیشن کے لیے ہم کو سلیکٹ کرنا تھا. تو اس میں انڈیویجول اور ٹیم چیمپئن شپ تھی جو سویڈن اور لنڈن میں ہو رہی تھی. تو اس سے بہترین اپرچونیٹی اس زمانے میں پلیئروں کے لیے کوئی نہیں ہوتی تھی کہ اگر کسی کو یہ صرف باہر کا ٹرپ مل جائے اور وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا تھا. مجھے یہ یاد ہے کہ پشاور میں ٹرائل تھے اور نور خان صاحب PA کے چیئرمین تھے. انہوں نے یہ اناؤنس کیے تھے جو بھی لڑکے اس میں سلیکٹ ہوں گے، دے آر سپوز ٹو پک 6 پلیئرس.
تو اس کو آٹومیٹکلی پی آئی میں بھی انڈکٹ کر لیا جائے گا آن کولڈ اسکیم پر. کولڈ اسکیم مطلب یہ تھا کہ ایک جونیئر بچوں کو ایک ٹریولنگ فیسلٹیز, ریکٹس, بال اور جو کورس کی فیسلٹیز وہ, اور ایک اسٹائپنڈ جو ہے 225 روپے وہ دیں گے. مگر اس زمانے میں اگر پی آئی میں کسی کی شمولیت ہو جاتی تو سمجھتا ہوں بڑی ایک بینیفٹ تھی. تو سارے پاکستان سے لڑکے آئے, ٹرائل دے رہے تھے. اس ٹرائل میں آئی گاٹ سلیکٹڈ نمبر 1 بیکاز آئی بیٹ ایوری ون دیئر. میرے کزن, میرے بھائی, سب ہم لوگ سلیکٹ ہو گئے. تو 6 لڑکے ہم لوگ سلیکٹ ہوئے. تو آئی تھوٹ کہ دیٹس اٹ, اب یہاں سے اب ہمارا جرنی شروع ہوگا اور انشاءاللہ آگے ہم بہت چیز کریں گے. بائی دا ٹائم وین آئی فنشڈ ٹرائل ختم کر کے میں کراچی آتا ہوں. کراچی میں ہمارے اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے کہ ہم ٹریولنگ جہاز کے ذریعے کریں یا ہائی کلاس ٹریولنگ ہوتی تھی. اس وقت بسوں میں, ٹرینوں میں جس طریقے سے ہوتا تھا اس طرح افورڈ کر کے پہنچتے تھے اور واپس آئے. جب واپس کراچی آیا تو پالیٹکس جو آپ کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس بھی ہوتی ہے کبھی کبھی اسپورٹس کے اندر. جب میں کراچی پہنچا تو مجھے میسیج ملتا ہے کہ وہ جو ٹرائل تھے نا وہ صرف ٹیمپرری ٹرائل تھے, آپ کو دوبارہ آ کے ٹرائل دینے ہوں گے. خیر ہم دوبارہ پھر پریپیئر کیے, پھر واپس گئے اور اس کو ہم نے اندر سے تکلیف ضرور ہوئی مگر اس کو ایز اے چیلنج لیا کہ وی ول پروو اٹ اگین. کوئی ہم سفارش سے یا اس سے نہیں آئے, کیونکہ اسپورٹس اسکواش کی ایسی گیم ہے ایک سے انڈیویجول, اور جو کورٹ میں پرفارم کرتا ہے وہی اس کا رزلٹ ہوتا ہے. تو پھر وی وینٹ دیئر اگین اور ٹرائل دیے, سیم پوزیشن سب کی وہی ہے. اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد وہ ہم لوگ سلیکٹ بھی ہوئے, پی آئی میں بھی انڈکٹ ہوئے, اینڈ دین وی میڈ اے ٹریول ٹو سویڈن, لنڈن. دنیا میں پہلی دفعہ زندگی میں باہر نکلے تھے. مجھ سے کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا کیا لیول ہے, کیا کس اسٹینڈرڈ پہ ہم کھیل رہے ہیں. مگر یہ پتہ تھا کہ جب دنیا سے جتنے بھی پلیئرز آئیں گے وہی نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے پروفیشنل لیول پہ, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں. جب ہم وہاں گئے تو ہم لوگوں کی جس طرح کی ہیلتھ ہوتی تھی اس زمانے میں, سوکھی سوکھی ٹانگیں, چھوٹے چھوٹے قد کے تھے, اور وہاں کے جو 19 سال یا 18 سال کے بچے ایسے لگتے جیسے کہ 25-26 سال کا جوان پورا 6 فٹ 6.5 فٹ کے بندے ہوتے تھے. تو ان کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں تو لگا نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں یا جس طرح کی ان کی کنڈیشن تھی یا جس طرح فزیکل تھی. مگر سم ہاؤ جس طرح ہم لوگوں کا ٹیلنٹ تھا, ہم لوگوں نے ماشاءاللہ وی میڈ اٹ ٹو دا فائنل. اور فرسٹ ٹائم انڈیویجول کا فائنل کھیلا میں نے ورلڈ جونیئر کا, سیم ایج جو انڈر 19 کے سارے لڑکے تھے, اور پھر ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ میں ہم لوگوں نے فتح حاصل کی. '79 میں آئی وینٹ بیک اگین ٹو UK, اور میرے بڑے بھائی دوستم خان اس وقت آلریڈی پروفیشنل لیول پہ اسکواش کھیل رہے تھے, جس میں وہ ہی واز نمبر 8 ان دا ورلڈ. تو پھر میں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ میں لنڈن میں رہنا چاہتا ہوں, یہیں پہ اپنی ایجوکیشن جاری رکھوں گا اور ساتھ ساتھ میں کھیلوں گا بھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر رہو, میں آپ کو اسکول میں ایڈمٹ کرا دیتا ہوں اور آپ یہاں پہ پڑھو بھی اور اپنی پروفیشنل لیول کے ساتھ جتنے بھی ہماری ٹرینرز یا ٹریننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ ٹریننگ بھی کرو. میں ان کے ساتھ 6 مہینے رہا. یہ بات کر رہا ہوں 1979 فرام فروری سے لے کے اگست تک. میں نے ایڈمیشن بھی لے لیا تھا. آئی گاٹ انڈکٹیڈ انٹو A لیول ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں پڑھ بھی رہا تھا اور پروفیشنل پلیئروں کے ساتھ ٹریننگ بھی کر رہا تھا. جب میں ان کے ساتھ ٹریننگ کرتا تھا تو ظاہری بات ہے ان کی گیم, ان کا اسٹینڈرڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. میں 15 سال کی عمر کا بچہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا, مگر یہ ہے کہ اس ٹائم میں میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا, کیونکہ وین یو آر پارٹیسپیٹنگ ود سینئرس پروفیشنل, وہ ایک لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو وہ میں نے اڈاپٹ کیا اور ٹریننگ لیول میری انہی کی لیول پہ آ گئی تھی جس طرح وہ خود کرتے تھے. 6 مہینے کے بعد میں جب پاکستان آیا تو یہاں پہ ورلڈ امیچر چیمپئن شپ کے لیے ٹرائلز ہو رہے تھے جو آسٹریلیا میلبرن میں ہونی تھی. تو اس کی ٹرائل کے لیے میں پشاور آیا. جون جولائی کا ٹائم تھا اور
गर्मी बड़ी सख्त थी. जब मैं वापस आया तो जब वो कंडीशंस को मैं एडजस्ट नहीं कर सका, तबीयत भी ख़राब हुई, डायरिया भी हुआ, और उसी दौरान मैं मैच भी खेल रहा था. खैर समहाउ मैं किसी से जीता किसी से हारा स्टाइल में. तो उन्होंने सिर्फ 4 लड़के लेके जाने थे अमेचर लेवल के. मेरी पोजीशन 5वीं पोजीशन आएगी, मगर उनमें जो जिन लोगों के साथ मैं खेला था, किसी से जीता था किसी से हारा था, जो 1 पे भी थे 2 पे भी थे. तो मेरे 5वीं पोजीशन आई तो नूर खान साहब ने उस वक्त अनाउंस किया कि जो लड़के 5वें 6ठे पे आएंगे PI विल बेयर द कॉस्ट और उनको टीम के साथ भेजेंगे जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस. तो उसमें लकीली मैं और मेरे एक और मामू थे जो सिलेक्ट हुए. तो हम लोग टीम के साथ चले गए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया. जब वहाँ गए तो मेरा इंडिविजुअल में नाम नहीं था और मैंने सिर्फ इंडिविजुअल इवेंट खेलना था. पर समहाउ कोई बंदा आया नहीं जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिप्लेस किया, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी देयर, और क्वालिफाइंग राउंड के अंदर मुझे डाला. अच्छा, क्वालिफाइंग राउंड में ये होता है कि आप 2 राउंड खेलते हैं, फिर यू गेट इनटू फर्स्ट राउंड. तो मैंने जब वो पहले 2 राउंड क्लियर किए क्वालिफाइंग के, तो आई गॉट इनटू फर्स्ट राउंड. और फर्स्ट राउंड में मेरा वर्ल्ड नंबर 2 से मैच आ गया जो स्वीडन का था, लास्ट कवांट के नाम से. खैर जब मैंने खेलना शुरू किया तो आई वाज 2 लव डाउन, आई वाज 6-1 डाउन. 9 पॉइंट की गेम होती है. समहाउ मैंने रिटर्न बैक किया, 2 ऑल किया और 5 गेम के अंदर वो मैंने मैच जीता. और इस तरह करते करते मैं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, एंड आई वॉन द टूर्नामेंट बाय बीटिंग एवरीवन देयर. तो ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि मेरा टर्निंग पॉइंट जो है एट एज ऑफ 15 बिकमिंग द वर्ल्ड अमेचर चैम्पियन, वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था. और मुझे जो मैंने इंग्लैंड में मेहनत की थी वो मुझे उसका रिजल्ट निकल आया था और मुझे पता चल गया था कि मैं किस लेवल पे हूँ. मैं जब पाकिस्तान आता हूँ और इस दौरान मेरे बड़े भाई मरहूम जो है रोज़ाना मुझे कोचिंग करते थे टेलीफोन के ज़रिए कि किसके साथ किस तरह खेलना, क्योंकि उन्होंने हर प्लेयर को देखा था. एंड यूज्ड टू टेल मी एवरी डे कि इसके साथ इस तरह, इसके साथ इस तरह, एंड आई वाज फॉलोइंग ऑल दिस इंस्ट्रक्शन. तो जब ये मैं वापस आया पाकिस्तान और फिर मैंने वापस इंग्लैंड जाना था, जब मैं इंग्लैंड पहुँचता हूँ तो मेरे बड़े भाई मरहूम जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियनशिप खेलने के लिए एडिलेड जा रहे थे. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये लास्ट टूर्नामेंट है, मैं लास्ट टूर्नामेंट खेलूँगा और उसके बाद आई मेक रिटायरमेंट और मैं आप पे कॉन्संट्रेट करूँगा. तो मैंने कहा ठीक है. जब वो चले गए, ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलते हुए, ही वाज प्लेइंग द सेकंड राउंड, ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक एंड ही डाइड इन द कोर्ट. तो वो एक ऐसा ट्रेजेडी इन द फैमिली कभी देखी नहीं थी और इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन. और मेरे लिए तो ऐसा था कि बिकॉज आई वाज लिविंग विद हिम और हर चीज़ जो मैं कर रहा था वो उनकी बदौलत से वहाँ मैं कर रहा था. तो आई वाज रियली शैटर्ड. मैंने ये सोच लिया था कि अब स्क्वाश नहीं खेलूँगा, विल नेवर प्ले अगेन, क्योंकि जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस. खैर जब सारी चीज़ें हो गई, मैं कराची में था, डिडंट वांट टू गो बैक अगेन टू इंग्लैंड. मेरे वालिद साहब ने एक दिन मुझसे बैठ के बात की कि भाई अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्या करना है. मैंने कहा स्क्वाश मैंने अपनी खेलनी. उन्होंने कहा कि देखिए ये चीज़ तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वी नो ये सारी चीज़ सबके ऊपर गुजरी है और मुझे मालूम है कि तुम्हारी किस तरह की इसके साथ क्लोजनेस थी, किस तरह वो आपको लेके चलता था या किस तरह आप से मोटिवेट होते थे. ठीक है तुम अपने लिए नहीं खेलो, मगर ये तो तुम्हें पता है ना कि उसका ये ड्रीम था टू सी यू वर्ल्ड नंबर 1, टू सी यू वर्ल्ड चैम्पियन. और वो जब वो मुझसे बात करे तो वो सडनली मेरे दिमाग में क्लिक किए कि यस, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मुझे ये कहा था. देन आई प्रॉमिस्ड यस आई विल डू हिज ड्रीम.
15 साल की उम्र में वापस मैं इंग्लैंड गया एंड मेरे एक कज़न होते हैं जो मेरे कोच भी रहे, रहमत खान, आपने नाम सुना होगा. He took me back again. He was living there as well. और मैंने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह within 2 years I will achieve this. बहुत से लोगों को जब मैंने ये कहा कि मैं ये करूँगा और इंशाल्लाह मैं 2 साल में वर्ल्ड चैम्पियन बनूँगा, तो लोगों को ये तस्लीम नहीं हो रहा था और लोगों को कह रहे थे कि ये शायद पागल हो गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया. 15 साल की उम्र में ये बात कर रहा है कि जयफंड को जीतेगा और कमर जमान को जीतेगा और इसको जीतेगा. इट इज़ इम्पॉसिबल. खैर, आई हर्ड लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, लॉट ऑफ अगेंस्ट एज वेल, मगर मैंने कभी ज़िंदगी में उसको किसी खिलाफ नहीं लिया, मगर आई टुक इट एज अ चैलेंज. और चैलेंज इन अ वे कि खामोशी से अपना काम करता रहा और अपने अंदर वो एतमाद था मेरे कि आई कैन डू इट. जब मैं वापस आया तो मैंने जब शुरू के टूर्नामेंट खेले, आई वाज टोटली ऑफ. मैं बहुत जगह पिटा भी, बड़ा डाउन भी था, मगर इट टुक मी 6 months टू सेटल डाउन. समर ऑफ 1980 की बात है कि when I did all the training and I was doing like 8 घंटे में ट्रेनिंग कर रहा था. मेरे लिए दिन रात, -डिग्री, गर्म मौसम, कुछ भी काउंट नहीं करता. ना कोई ईद का ओकेजन था, ना कोई हॉलीडेज थी. आई वाज जस्ट टोटली फोकस कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है और मैंने ये दिन रात मेहनत की. मैंने रात को 2:30 बजे भी उठ के ट्रेनिंग की. मैं ये समझता था कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है बहुत से प्लेयर्स सो रहे होंगे और इसको मैं गेन कर सकता हूँ. तो आई यूज्ड टू फील दैट वे. और मेरी रूटीन सुबह 5 बजे शुरू होती थी विद 10 miles रनिंग, वर्कआउट देयर. फिर 5-6 घंटे में स्क्वॉश खेलता था और जिम और स्विमिंग. इस तरह की रूटीन मैंने डिसिप्लिन के साथ रोज़ाना. और जिस दिन मैं नहीं कर पाता था या लेजीनेस दिखाता था या उठ नहीं पाता था, next day I used to punish myself for doing double. और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली जब मैंने ये अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया in 80s, I remember I was playing the World Open in Adelaide at the same court जहाँ पे दोस्तों की डेथ हुई थी. I lost in the quarter. I beaten some players like top 4 के थे, उनको मैंने जीता. मगर क्वार्टर फाइनल में I lost to कमर जमान in 5 games and I was only 16 at that time. 5 गेम में जब हारा तो ऑब्वियसली मेरे थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस था. और इस लेवल के टूर्नामेंट में ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ होती है. जब आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहे होते हैं या ब्रिटिश ओपन खेल रहे होते हैं, इसका एक प्रेशर लेवल ही कुछ और होता है. I lost there in quarter final, but I knew that I can come back. Week after I was offered to play in New Zealand Open in Auckland. मैं वहाँ से ऑकलैंड गया and beaten the top 6 players like Bruce Bonney, Gamal Awad, आपने नाम सुना होगा. उन सबको उस टूर्नामेंट में हरा के मैंने वो टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल टूर्नामेंट जो मैंने जीता वो न्यूजीलैंड ओपन था. न्यूजीलैंड ओपन के बाद आई केम बैक टू कराची और यहाँ पर पाकिस्तान ओपन हो रही थी और इसमें सारे टॉप के प्लेयर्स वर्ल्ड से आते थे, जिसमें कमर जमान, हिडी जान, मोइबुल्ला सीनियर, गोगी, जयफंड वगैरह सब खेलते थे. तो मैं भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा था. उस टूर्नामेंट में मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मैं क्वार्टर फाइनल में मोइबुल्ला जूनियर को जीता, सेमीफाइनल में हिडी जान को जीता. दे वर ऑलरेडी नंबर 3, नंबर 4 इन वर्ल्ड रैंक. एंड फाइनल में जिससे मैं 1 महीने पहले हारा था कमर जमान से, 5 गेम में मैंने वो मैच जीता. और वो पाकिस्तान ओपन मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला और बड़ा टूर्नामेंट जो कहते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, वो मेरा पहला टूर्नामेंट है. एंड आई एंड अप विनिंग 12 पाकिस्तान ओपन आफ्टर दैट. और उसके बाद जब मैं 81 में इंग्लैंड दोबारा आया तो स्टार्ट प्लेइंग ऑल दी प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स.
جس میں برٹش اوپن Under-23 کا چیمپئن ٹائٹل جیتی, بیلجیم اوپن جیتی. دین آئی واز پلینگ آل اوور پلیسز. اور میرا جو ٹارگیٹ تھا, جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 2 سال کا جو ٹارگیٹ تھا وہ مجھے نظر آ رہا تھا. اور اسی شروعات کے ٹورنامنٹس میں نے جیف ہنٹ سے کبھی زندگی میں نہیں کھیلا تھا. although he was my ideal player, اس کو میں اس کی ٹریننگ کو فالو کرتا تھا, اس کی گیم سٹائل کو فالو کرتا تھا. جب میرا پہلی دفعہ اس کے ساتھ مقابلہ ہوا, جرمنی میں ہم لوگ کھیل رہے تھے ایک ٹورنامنٹ میونک کے اندر, اینڈ ویری فرسٹ ٹائم آئی بیٹ ہم 3-1. اس کے بعد اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی نیا پلیئر آیا ہے. اور اس سرکٹ میں نے سارے ٹورنامنٹ جیتے, صرف 2 جگہ میں جیف ہنٹ سے ہارا. ایک آئرش اوپن تھی اینڈ لاسٹ ان برٹش اوپن 81. آپ کو یاد ہوگا آئی کیم ویری کلوز ٹو ون, کیونکہ اس سے 1 ہفتے پہلے ہی میں نے اس کو شکست دی تھی. اینڈ ایوری بڈی نیو کہ دس ٹائم آئی ول ٹیک اٹ. مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک تجربہ ہوتا ہے, ایک پریشر ہوتا ہے, وچ اس کی ہار سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. وہ ٹورنامنٹ میں ہارا, مگر الحمدللہ اس کے بعد 81 اپریل سے لے کر 1986 نومبر تک I was alhamdulillah unbeaten for 555 matches. اور اس ہار کے بعد پھر میں نے یہ پلٹ کے نہیں دیکھا. پھر جیسے میں نے کہا کہ 2 سال کا جو میرا ٹارگیٹ تھا, وی پلیڈ سو مینی ٹورنامنٹس اینڈ دین آئی کیم ٹو دس ورلڈ اوپن اگین, جو 1 سال پہلے میں ایڈلیڈ میں کھیلا تھا, ٹورانٹو کینیڈا 1981 28 نومبر, ایگزیکٹ دا سیم ڈیٹ جو دوستم خان کی ڈیتھ کا تھا, 28 نومبر 1979. ایگزیکٹ دا سیم ڈیٹ آئی واز پلینگ دا فائنل. اور میرے یہ ذہن میں تھا کہ جو میں نے پرومس کیا ہے یہ آج دن ہے اس کو کرنا. اس وقت پریشر بہت تھا میرے پہ, کیونکہ آپ اچھی بھی کھیل رہے ہوتے مگر آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی انجری بھی ہو سکتی ہے, کوئی آف ڈے بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ میں نے کہا تھا کہ یہ دن ہے اور انشاءاللہ یہ آئی ول ڈو دس. اس ٹورنامنٹ میں جتنا میں نے پریشر لیا اور جتنا فوکس تھا, آئی تھنک آئی نیور بی, کیونکہ یہ میری فرسٹ ورلڈ چیمپئن شپ تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس میں اس کو کنورٹ کروں. اور الحمدللہ سارے پلیئروں کو میں جیتا, اور ہنٹ کو فائنل میں میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا, اینڈ آئی مینیج ٹو بیٹ ہم ان 4 games 3-1, اینڈ آئی became the world champion there. مگر یہ میرا مشن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب آپ کو 16-17 سال میں یہ کامیابی ملتی ہے تو I had a long another 10 to 15 years in the career. مگر یہ مجھے معلوم تھا کہ کیریئر ہارڈ ضرور ہے اپنی جگہ پہ جہاں تک میں پہنچا ہوں, مگر to stay there is even more harder. تو الحمدللہ میں نے کبھی اس چیز سے آف ٹریک نہیں ہوا. جو میری ٹریننگ تھی اس سے بلکہ بہتر سے بہتر انداز میں اور بہتر کرتا چلا گیا. اور جو چیز میں اگر 3 گیم میں یا 4 گیم میں کر سکتا تھا وہ 3 سے 4 گیم میں رکھتا تھا, اس کو 5 یا ڈیفیکلٹیز میں نہیں لے کے گیا. اور یہ کنٹینیوٹی رہی میری تھرو آؤٹ مائی کیریئر. آئی ہیڈ پھر اس کے بعد میرا برٹش اوپن کا ایک ٹارگیٹ تھا جو جیف ہنٹ کا ریکارڈ تھا 8 سال کا. although it was very difficult کہ آپ پہلے سال سوچتے ہیں کہ اگر 1 سال جیتوں گا 2 سال جیتوں گا, نیور نو ان 3 years 4 years کیسے کیسے پلیئرز آتے ہیں, آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, آپ کی فزیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے. مگر میں ہمیشہ برٹش اوپن کے لیے اسپیشل پریپریشن کے ساتھ آتا تھا. although I was playing all over the world different tournaments, مگر اس کا ایک ٹیمپو کچھ اور ہوتا تھا. مگر جب برٹش اوپن میں آتا تھا I used to revise all the training, all the جو بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی اس کو میں دوبارہ ریوائو کرتا تھا 2 مہینے پہلے. اینڈ آئی واز کمپلیٹلی ڈفرنٹ مین ان برٹش اوپن. اینڈ یہ سب کہتے تھے کہ یہ جب برٹش اوپن میں آتا ہے یہ ڈفرنٹ آدمی ہوتا ہے. اینڈ آئی واز سو مچ فوکس. اور الحمدللہ
آپ نے دیکھا ہو کہ 10 سال جو میں نے اس کی کنٹینیوٹی کے ساتھ جیتا ہے وہ جسٹ بیکاز آف دیٹ. آئی بلیو جب آپ اپنے کیریئر میں ہوتے ہیں, اپنے کیریئر کو وقت کبھی واپس نہیں آتا, آپ کی ایج کبھی واپس نہیں آتی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, اس یوٹیلائز ایز مچ یو کین, اور جو آپ کی ایبلٹیز ہیں جب آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں, ایک ڈسپلن کے انداز میں کرتے ہیں, اس کا رزلٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آپ کے ساتھ خود چل کے آتی ہے. اور یہ جب میں اپنا پورا پروفیشنل سرکل گزار رہا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جتنا بھی کھیلوں, جس عمر تک کھیلوں, شوڈ بی ایٹ دا ٹاپ لیول, ادروائز نو مور. اور الحمدللہ میں نے اپنے 15 سال کا کیریئر گزارا ہے, فرام 1978 ٹل 1993. بے تاشا ٹورنامنٹس کھیلے, اس میں مجھے چیلنجز بھی بڑے ملے, ڈیفیکلٹی ٹائم پیریڈ بھی آیا. آئی ریممبر کہ میں جب امریکہ کے لیے مجھے آفر ہوئی ٹو پلے دی ہارڈ بال. آپ پتہ نہیں ہارڈ بال جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں. ہارڈ بال ایگزیکٹلی جسٹ لائک جیسے اسکواش سافٹ بال کہلاتی ہے, اور وہ ہارڈ بال ہوتی ہے جیسے آپ کی فیلڈ ہاکی اینڈ آئس ہاکی. تو دیٹس اے ڈفرینس. تو انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ مے بی از گڈ اوور دیٹ سائڈ بٹ ہی کانٹ بی گڈ ان دس گیم. آئی ٹک دا چیلنج. میں نے کہا چلیں نئی چیز ٹرائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آئی وینٹ دیئر. پہلی دفعہ تو میں پٹا, مجھے سمجھ, کیونکہ وہ بال از جسٹ لائک گولف بال, اس کی اسپیڈ بھی اسی طرح, اور کورٹ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, اور اس کے رول ریگولیشن ٹوٹلی ڈفرینٹ, بٹ ریکٹ سیم ریکٹ, اور مگر رول ریگولیشن, کورٹ کی لائننگ, آؤٹ لائننگ, ایوری تھنگ ڈفرینٹ. شاٹ کا کھیلنے کا بھی ڈفرینٹ انداز. پہلی دفعہ جب میں گیا تو ہارا. آئی کیپ واچنگ کہ کس طرح کھیلی جاتی ہے, تھوڑی سی ٹریننگ کی. پھر نیکسٹ ایئر آئی وینٹ. جب میں گیا تو ان کی, ہماری جیسی برٹش اوپن ہوتی ہے, ان کی نارتھ امریکن اوپن ہوتی ہے. آئی ٹک پارٹ ان دیٹ. میں نے وہ جیتی. پھر اس کے بعد میں نے تقریباً 2 سال نارتھ امریکن اوپن, اینڈ دین آئی پلیڈ 12 ٹورنامنٹس. 12 ٹورنامنٹ میں نے پورے امریکہ میں کھیلے ہارڈ بال کی, اینڈ آؤٹ آف دیٹ آئی مینیج ٹو ون 11. اور میں ہمیشہ اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ چیمپئن کوالٹی وہ ہوتی ہے کہ جو ہر سرفس کو ایڈجسٹ کر سکے. اگر کوئی آج پلیئر مجھے یہ کہتا ہے نا کہ میرے مطابق ویدر نہیں تھا, میرے مطابق کورٹ نہیں تھا, میرے مطابق پچ نہیں تھی, پھر میں کہتا ہوں کہ تمہارا کمال کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کمال وہ ہوتا ہے کہ جس کو جس طرح کا سرفس دے دیں, جس طرح ویدر دے دیں, جس طرح امپائرنگ دے دیں, مگر وہ اس میں اگر پل آؤٹ کرتا ہے تو وہ اس کی چیمپئن کوالٹی ہوتی ہے. ہمیشہ زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ ضرور ہوتے ہیں, مگر اتراؤ چڑھاؤ کے ساتھ سیکھنا ضرور ہوتا ہے. اور آج تقریباً 60 سال کی عمر پہ آیا ہوں. جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں, کسی نے اس دن بھی لگائی میری یہ پوسٹ کہ 28 نومبر 1981 یو بیکیم دی ورلڈ چیمپئن. تو جب میں نے سوچا تو اس واز لائک 42 ایئرز اگو. مگر 42 ایئرز اگو ایسے گزرے جیسے کل کی بات ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جتنے بھی ینگسٹرز آتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اس ٹائم کو اچھے انداز میں استعمال کرو, اچھے ٹیلنٹ کے انداز میں استعمال کرو, اچھی ایبلٹیز کو استعمال کرو. آپ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں, کیونکہ جب ہم جیسے لوگ اس ٹائم میں کر سکتے ہیں تو آج کل کا دور میڈیا, سوشل میڈیا ایسا دور ہے کہ ود ان 5 منٹس میں آپ کی گلیمرس کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اگر آپ چھوٹا سا کام کرتے ہیں, اس کا دھماکہ اتنا بڑا ہوتا ہے, تو وہ ایک ایسی موٹیویشنز ہوتی ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں کیش کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آج بچوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ٹائم میں وی یوزڈ ٹو ٹیک 10 years for that, کہ جہاں ہم اس مقام پہ پہنچتے تھے.
یا آج میں اس مقام پہ اگر پہنچا ہوں ادھر یا کھڑا ہوں آپ کے سامنے تو میری عمر 60 سال کی ہوگی. تو آج کل کے بچوں میں شاید اتنا ٹائم نہ لگے. تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر کیے ہوئے آپ ہر چیز حاصل کر لیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور ہر چیز آپ اپنے انداز میں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کوالٹی کا مخلوق بنائی ہے کہ اگر وہ کرنے پہ آئے تو چاند پہ بھی جا سکتا ہے اور نہ کرنے پہ آئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ آپ کے اندر اپنی جذبہ ہونا چاہیے, ایک فوکس کہ آپ نے کرنا کیا ہے زندگی میں. ویژن ہمیشہ ہائی ہونا چاہیے, نو میٹر وچ بیک گراؤنڈ یو کم فرام, نو میٹر وچ لینگویج یو اسپیک, نو میٹر وچ ریلیجن یو ہولڈ. یہ صرف ہر انسان کو ایک اپنی قابلیت کے حساب سے کرنا چاہیے اور کر سکتا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ گئے ہیں اگر سیٹل ہیں باہر تو وہ کسی مقام اپنا بنا چکے ہیں, وہ محنت کے ذریعے بناتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آئیڈینٹی ہے, جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ایک سے ایک ٹیلنٹ پیدا کیا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اس ملک نے 4 گیموں میں ایک وقت میں 4 ورلڈ گیموں کے ورلڈ چیمپئن تھے ہمارے, اور وداؤٹ اینی فیسلٹیز, وداؤٹ اینی پروگرام, وداؤٹ اینی اکیڈمیز. تو جب اس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں مل رہی ہوں تو کیوں نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ سنسیریٹی, اپنی سینئرس کی رسپیکٹ, اپنی جونیئرس کی رسپیکٹ اینڈ ٹیچنگ دیم. آپ ان کے لیے رول ماڈل بنیں. جب آپ اس طرح کی لیول پہ آئیں گے تو آپ دیکھیے گا سب کچھ ایک ٹیم ورک میں بہتر انداز میں چلتی ہے. ٹیم ورک میں کیا ہوتا ہے, ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے, اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ پوری ٹیم کو لے کے چلتا ہے اور ایک برابر لے کے چلتا ہے. جس کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو صحیح یوٹیلائز کرتا ہے, اس کو صحیح استعمال کرتا ہے اور وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ ٹیم ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی ایک نیگلیکٹ ہوتا ہے, ایک بھی مائنس ہوتا ہے, وہ پوری ٹیم بیٹھتی ہے. انڈیویجول از ٹوٹلی ڈفرینٹ. جیسے ہمارے گیم میں ہے انڈیویجول ہر چیز کرنی ہوتی ہے مگر اس کا ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے, اس کی پریپریشن بھی بہت بڑی ہوتی ہے. آلدو بہت سی چیزیں آپ کو اچھی اپرچونیٹی بھی ملتی ہے مگر یہ کہ اس میں آپ کے اوپر بڑا پریشر بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ فکسنگ آپ سنتے ہیں, فکسنگ کا دور ہمارے ٹائم میں بھی گزرا ہے, بعد میں بھی آتا رہا ہے. ایک ٹائم تھا جب میں کھیل رہا تھا, آئی واز انبیٹن فور 5 years and 8 months. جو پیریڈ ہوتا ہے تو آبویسلی آپ کا گراف جو ہے بیٹنگ کے لحاظ سے بہت اوپر چلا جاتا ہے. اینڈ آئی واز مائی ریٹ واز 1 to 100 ایٹ دیٹ ٹائم, اور مجھے آفر بھی ہوئی. مگر الحمدللہ یہ چیز کبھی ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کی جہاں پہ اپنی ڈگنیٹی, اپنے ملک, اپنی پہچان اس کے اوپر یہ آ جائے. اور تو یہ کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں تھی. آئی واز ڈوئنگ مائی سیلف الون. کورٹ میں جو کر رہا تھا میں نہیں کرنا تھا, کسی کو کہنا کی ضرورت ہوئی. اینڈ آئی ٹولڈ دیٹ گائے, یہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے نا, بیٹر گیٹ لاسٹ فروم ہیئر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیس اگین. یہ چیز ایک مضبوطی آپ کے اندر ہونی چاہیے, آپ کے اندر ایک خودداری ہونی چاہیے. یہ باقی چیزیں آنی جانے کی چیز ہوتی ہے مگر ایک اپنی سیلف رسپیکٹ ہو, انسان وہی سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے. دولت از ناٹ دا بگر تھنگ. ایک رسپیکٹ ایک بڑی چیز ہوتی ہے جو چاہے جس لیول کو, مگر ایک رسپیکٹ ہوگی وہ ہر چیز کو لے کے چلتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور آنے والے وقت میں پوری امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ماشاءاللہ 2 سال پہلے کچھ لوگ تھے جن سے میں ملا تھا اسلام آباد میں, وہ آج ڈفرینٹ پوزیشنوں پہ پہنچ گئے ہیں. کچھ لوگ اور ترقی کر گئے ہوں گے اور کچھ لوگ نئے انڈکٹ ہوئے ہوں گے. تو مائی بیسٹ وشز ود ایوری ون. اینڈ آف کورس یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان آ کے اس طرح کی اپنی لائف کو شیئر کرتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایک بندے کو بھی اس چیز میں اس کا اعتماد بڑھا دوں یا اس کو حوصلہ دلا دوں
तो ये मेरी बड़ी कामयाबी होती है। तो थैंक यू वेरी मच.